فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت اس وقت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس واسطے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے سارے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں، ظاہری و باطنی، وہ پورے اسلام کے مطابق عمل کرے. ہماری آنکھ اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے کان اور ہمارے پیر، یہ سب کے سب مطابق اسلام ہونا چاہیے. ہوتا ایسا ہے کہ بہت سے لوگ تھوڑی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں اسلام کے اور تھوڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کہتے ہیں اطاعت گزار کو، مسلمان کہتے ہیں تقوی میں زندگی گزارنے والے کو، مسلمان کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اس پر عمل کرنے والے کو، مسلمان کہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے کو، مسلمان کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے والے کو. تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہر چیز میں ہمیں اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جیسا کرنے کے لیے فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے جیسی زندگی گزاری ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. ہوتا ایسا ہے کہ عام طور پر بہت سے لوگ نماز کے تو پابند رہتے ہیں، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے اور وہ بد اخلاق ہوتے ہیں. کسی سے بات کرتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے اور لوگوں کے ساتھ سخت رویے سے پیش آتے ہیں.
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ آدمی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرے اس عمل سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میری اس حرکت سے کتنے لوگ دور ہو رہے ہیں، آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں اور ہاتھ میں میری تسبیح ہے، ذکر کا اہتمام کرنے والا ہوں۔ بے شک ہم نماز پڑھنے والے ہیں، بے شک ہم ذکر کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی اس آیت میں، کیا ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے ہاتھ کا بھی صحیح استعمال ہونا، آنکھ کا بھی صحیح استعمال ہونا، پیروں کا بھی صحیح استعمال ہونا۔ آنکھ کا استعمال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ہاتھ کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اللہ نے یہ ہاتھ اچھے کام کے لیے عطا فرمائے ہیں، کسی کی مدد، کسی کا تعاون کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہاتھ ہمیں عطا فرمائے ہیں، دعا کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہاتھ ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ خیر والے کاموں میں، اچھے کاموں میں، کسی کی مدد کرنے میں یہ ہاتھ ہمارے استعمال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا کہ کسی پر ہم ہاتھ کے ذریعے سے ظلم کریں۔ اور یہ پیر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ پیر ہمارے اطاعت کی طرف چلنا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف چلنا، گناہوں والے کاموں میں یہ ہمارے پیر استعمال نہیں ہونا۔ تو انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں، ظاہری اعضاء بھی اور باطنی اعضاء بھی، وہ پورے کے پورے مطابق اسلام ہو، اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ جب آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، آدمی کو صحیح معنی میں اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی قربت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھنے میں میرے کو دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور مسجد کو آنے کو دل نہیں چاہتا، گھر میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، کوئی اچھا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو آج بہت سے حضرات آگے شکایتیں کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے گا، اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، تو جو بھی وہ عمل کرے گا، ہر کام کو کرتے ہوئے اسے ایک لذت ملے گی، ایک خوشی ملے گی، اور وہ یہ سوچ کے کرے گا کہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے نماز پڑھنا، چلو مجھے مسجد جانا ہے۔ میرے پروردگار کا حکم ہے روزہ رکھنا، چلو مجھے روزہ رکھنا ہے۔ میرے پروردگار کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، مجھے سال بھر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے، اللہ نے مال دیا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، غریبوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا۔ جب آدمی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کام میں اس کو لذت ملتی ہے، آدمی کو اس کام کرنے میں دل لگتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی ہے قورمہ بنانا چاہتا ہے، مٹن کا قورمہ بنانا چاہتا ہے، بہت سی چیزیں لے کے آیا، اب وہ قورمہ بنانا چاہ رہا ہے، چولہے پہ رکھ دیا، جتنی چیزیں قورمے میں ڈالنا چاہیے وہ نہیں ڈال رہا، اور مسالے جتنے ڈالنا تھا اتنے مسالے نہیں ڈالا، اور نمک کا وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا، اور دوسری چیزوں کا وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا، گھی کا بھی استعمال نہیں کر رہا۔ تو اب بتاؤ کیا اس قورمے میں لذت ملے گی؟ ہر آدمی کھائے گا، ایک بولے گا بھائی مرچی زیادہ ہے، نمک کم ہے، یا نمک زیادہ ہے، اس میں مسالے بالکل کم ہیں، گھی نہیں دکھ رہا، خوشبو نہیں آ رہی، آدمی ایک بولے گا۔ کیوں لذت نہیں مل رہی قورمے میں؟ جو چیزیں اس میں ڈالنا چاہیے تھا ہم اس میں وہ چیزیں نہیں ڈالے تو لذت نہیں مل رہی۔ اسی طرح آدمی جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا ہم ان چیزوں کو نہیں کر رہے، ان چیزوں کو نہیں کرنے کی وجہ سے کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اچھا کام، تو اس میں ہمیں لذت نہیں ملتی۔ تو اس واسطے جب آدمی پورے چیزوں پر عمل کرنے لگتا ہے اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے،
اسلامی تقاضوں پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے تو کوئی بھی وہ کام کرتا ہے تو کرنے کے بعد اسے لذت ملتی ہے، فرحت اور خوشی آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اسلام صرف چند عقائد، چند معاملات، چند عبادات اور چند اخلاقیات کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہ مکمل ایک نظام حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر قبر میں پہنچنے تک ہر مسئلہ بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا ہے، پیدائش سے لے کر قبر میں پہنچنے تک جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا اسے علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اس آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے۔ جب ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر آدمی جو بھی کام کرے گا اس کو ایک نئی خوشی، ایک لذت آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے جو آیت میں ابھی پڑھا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس آیت کا یہ آیت کیوں اتری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور علماء یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ کہنے لگے کہ ہم تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن ہم آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں، ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں شریعت موسویہ پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کی تعظیم تھی اور وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ سے پرہیز کرتے تھے، اور تورات کی وہاں تلاوت ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے، کہنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو جب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، مشرف و اسلام ہو گئے ہیں، اب دوسرے دین کو یہاں آپ جوڑ نہیں سکتے، دوسری مذہب کی چیزیں آپ یہاں اختیار نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے آپ تورات کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کے ہوتے ہوئے انجیل کی آپ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان کلام، ایسا عمدہ کلام انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ بڑا ہی قیمتی کلام، اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کے رتبے کو اونچا کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی تلاوت نہیں ہوگی، قرآن کے ہوتے ہوئے انجیل کی تلاوت نہیں ہوگی، اور آپ کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا کہ کچھ چیزیں میں اسلام کی اختیار کروں گا اور کچھ چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھیں اس کو اختیار کروں گا، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اسلام کے پورے احکامات کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت اس میں بیان کی گئی، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے پہلے جز میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آیت کا دوسرا جز کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پہ مت چلو، اس واسطے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، حق تعالی جل شانہ نے فرمایا شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے تم بچ کے رہو، وہ وسوسے ڈالتا ہے، دینی پیرائی میں انسان کو سمجھاتا ہے یہ کام کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، اور آدمی کو فائدے کی چیزیں بتلاتا ہے، لیکن وہ چیزیں آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھٹکانا۔ وہ آیا ہے دنیا میں اس واسطے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے،
راہ راست سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے جو دنیا میں آیا ہے، اور وہ اپنا کام قیامت تک کرتا رہے گا۔ لیکن جو آدمی کامل مسلمان ہوتا ہے، اپنی زندگی تقوی میں گزارتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، کبھی وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتا، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں رہتا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، اور ان کی ایک خانقاہ چلتی تھی اس زمانے میں، اور وہ لوگوں میں کافی مشہور تھے، دور دراز سے لوگ ان کی خانقاہ میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ان کو بہت لمبے سفر پہ جانا تھا، کئی سالوں تک انہیں واپس لوٹ کے آنا نہیں تھا، بہت لمبا سفر ان کو درپیش تھا۔ ان کی ایک بہن تھی اور کوئی ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ اب وہ سوچنے لگے اگر ہم دونوں سفر پہ جا رہے ہیں، لمبے سفر پہ، ہم اپنی بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں؟ دل میں خیال آیا، کیونکہ بہن ہے، اس کی عزت کا مسئلہ ہے، وقار کا مسئلہ ہے، اس کو اچھی جگہ چھوڑ کے جانا چاہیے، ہر آدمی سوچتا ہے۔ تو یہ حضرات بھی سوچے کہاں چھوڑنا چاہیے۔ تو ان کے دل میں بات آئی وہ دو بھائیوں کے، بھائی ایک عابد زاہد صاحب رہتے ہیں، ان کی بہت بڑی خانقاہ چلتی ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں بہت عقیدت سے اور پانی پڑواتے ہیں، دعا اور دم کرتے ہیں، تو یہ بہت اللہ والے آدمی ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ ہماری بہن کو ان کے پاس رکھ کے چلے جائیں۔ وہ دو آدمی مل کے وہ عابد کے پاس گئے، جا کے وہ سارا قصہ سنائے، ہمیں لمبے سفر پہ جانا ہے۔ وہ عابد صاحب شروع میں تو انکار کر دیا، بھائی یہاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بھائی صاحبان جب اصرار کرنے لگے تو وہ عابد صاحب بولے دیکھو میری خانقاہ کے بازو میں ایک کمرہ ہے، ذرا باہر حصے میں، اس کمرے میں اپنی بہن کو چھوڑ دینا۔ بہرحال وہ کمرے میں چھوڑے، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب دیکھو شیطان کیسا ڈال رہا خیال، اچھوں کو نہیں چھوڑا شیطان، ہاں اچھوں کو نہیں چھوڑا۔ اب شیطان دل میں اب خیال لا رہا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ میرے خانقاہ کے بازو کمرے میں رہتی ہے، وہ میری مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اسے کھانا کھلانا چاہیے، اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے۔ اب شیطان اس عابد کے دل میں یہ بات ڈالا۔ ڈالنے کے بعد وہ عابد صاحب اپنے خادموں کو بلا کے بولے دیکھو وقت پر کھانا لے جا کے اس لڑکی کو کھلا دینا، کمرے میں رکھنا، رکھ کے آ جانا، وہ لڑکی کھا لے گی۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر شیطان ان کے عابد کے دل میں یہ بات ڈالا یہ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، وہ آپ کے زیر کفالت ہے، آپ کے ماتحت ہے، اور وہ دو بھائیوں نے مجھ پہ بھروسہ کر کے اعتماد کر کے اس لڑکی کو یہاں چھوڑا ہے، تو مناسب یہ ہے وہ جو خدام کھانا لے جانے کے بجائے میں خود جا کے کھانا پہنچاؤں۔ تو اب عابد صاحب خود کیا کرتے تھے، جب کھانا بنتا تو لے جا کے دہلیز پہ رکھ کے آ جاتے۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر شیطان دل میں بات ڈالا یہ انداز بالکل مناسب نہیں ہے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی خاطر تواضع کرنا چاہیے، اور اس سے کچھ بات چیت کرنا چاہیے، بیچاری وہ ہماری مہمان ہے۔ اب کوئی اس سے بات چیت نہیں کر رہا تو کیسے اس کا دل لگے گا، بہت بور ہو جائے گی۔ تو یہ دل میں شیطان یہ بات ڈالا، تو اب وہ عابد صاحب کھانا پہنچانے کے لیے پہلے کیا کر رہے تھے، دہلیز پہ رکھ رہے تھے، اب کیا کرے اندر گھس گئے۔ نہیں بالکل مناسب نہیں ہے، ذرا اندر جانا چاہیے، اندر جا کے کھانا رکھے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر وسوسہ ڈالا شیطان، عجیب انداز سے ڈالتا، سمجھاتا، دینی پیراہے میں سمجھاتا، تو پھر وسوسہ ڈالا یہ چیز بھی مناسب نہیں، کھانا رکھ رہے ہیں آ جا رہے ہیں، یہ اچھوت قوم کا انداز ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس واسطے کیا کرنا، کھانا رکھ کے تھوڑی دیر بیٹھنا، ان کھانا کھائے تک بیٹھے ہوئے رہنا۔ یہ عابد صاحب کھانا لے کے گئے، لے جا کے وہ کھانا رکھ کے وہ بیچاری کھائے تک بیٹھے رہے۔
پھر تھوڑے دن کے بعد پھر خیال ڈالا یہ بھی مناسب نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرنا چاہیے، بیچاری اکیلی کمرے میں رہتی ہے، دل بھی نہیں لگتا اس کا، تو عابد صاحب کیا کرے، ذرا ان کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا، تو کھانا بھی لگ گئے، 1-2 منٹ بات کرنا بھی شروع کرے، ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، عابد صاحب کا یہ حال ہوا، وہاں وہ کمرے میں رہنے لگے، رہتے 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 بدکاری میں مبتلا ہو گئے، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، بدکاری کر دی اس کے ساتھ۔ اب کرنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے، کیا کرنا، لوگوں میں تو میرا بہت بڑا چرچا ہے، یہ حرکت لوگوں کو معلوم ہو جائے گی تو لوگ کیا سمجھیں گے میرے بارے میں۔ پھر شیطان ایک وسوسہ ڈالا، کچھ بھی نہیں کرنا، جو بھی کرے کرے، اب جو بھی ہو گیا ہو گیا، اس کو قتل کرے تو قصہ ختم، قصہ ختم، وسوسہ ڈالا تو وہ عابد صاحب کیا کرے، قصہ ختم کر دیا، پورا قتل کر دیا اس کو۔ قتل کرنے کے بعد اپنے خانقاہ کے بازو میں تھوڑی زمین تھی، وہاں لے جا کے ایک گڑھا کھود کے اس کو وہاں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں بھائی واپس آئے اور بڑے خوش ہیں کہ کئی سالوں کے بعد ہم اپنی بہن سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی خوشی سے عابد صاحب کے پاس آئے اور آ کے پوچھے کہ بہن کہاں ہے؟ تو وہ عابد صاحب بولے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ حضرات جانے کے بعد یہ بیمار ہو گئے اور بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی خبر ہے، یہ ان کی خبر ہے۔ اب تک شیطان کیا کر رہا تھا، عابد کو بھٹکایا، وسوسے ڈالا، اب بھائی آتے جو اب بھائی کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھائیوں کے دل میں خیال ہے ذرا جا کے خبر کو دیکھیں، تو دیکھے خبر صحیح بنی ہوئی نہیں ہے، اوپر نیچے ہے، اور خبر کے اوپر مکھیاں ہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بھائیوں کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی خبر پہ مکھیاں نہیں بیٹھتے، کوئی چیز اندر موجود رہے تو نہ اوپر زندہ رہے یا کچھ بھی رہے تو مکھیاں آ کے بیٹھتے، عام طور پہ خبر پہ مکھیاں نہیں بیٹھتے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ بھائی خبر پہ مکھیاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ پھر دل میں شیطان وسوسہ خیال ڈالا، نہیں کھود کے دیکھنا چاہیے۔ وہ دونوں بھائی کیا کرے، خبر کھودے تو ناش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے اندر، حقیقت میں مری ہوئی نہیں تھی، وہ قتل کر دی گئے، تو ناش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ بہرحال جب وہ نکال کے دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ عابد کی یہ حرکت ہے۔ اس کے بعد وہ عابد کو بلائے، پکڑے، اس کو پکڑ کے بولے بھائی صحیح بول، قصہ کیا ہے؟ جھوٹا آدمی جھوٹ بازی بولتا نا، صحیح کہاں سے بولتا؟ بہت گھمانا چاہا، وہ کرنا چاہا، یہ کرنا چاہا، آخر میں جب زیادہ شدی ہونے لگی، مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو آخر اقرار کر لیا۔ تو وہ دونوں بھائی اس عابد کو پکڑ کر سارے شہر میں گھمائے، اس نے ہماری بہن کے ساتھ یہ حرکت کی اور کرنے کے بعد ہماری بہن کو قتل کر دیا، ہماری بہن کو قتل کر دیا۔ تو اندازہ لگائی اس واقعے سے شیطان جو ہے نا اچھے انداز میں انسان کو سمجھاتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، حرام کام کے فوائد بتلاتا، حرام کام کے فوائد بتلاتا۔ آج لوگ جو سودی قسطوں پہ پیسے دے رہے ہیں، دیتے ہیں نا، کاروبار عروج پہ چل رہا ہے، کیا ہے دل میں کیا وسوسے ڈالتا، 100 روپئے دے رہے ہیں، واپسی پہ 200 روپئے مل رہے ہیں، پیسے بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے، زندگی آسانی سے گزر رہی، یہ ڈالتا، یہ کام نہ کرو بلکہ نہیں بولتا ہوں، اچھے انداز میں سمجھاتا۔ اور اسی طرح آدمی اذان ہوتی ہے تو سوچتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آؤں، شیطان کیا وسوسے ڈالتا، اب بیچ کہیں کو جاتا، ابھی 15 منٹ ہے، 5 منٹ کے بعد جائیں گے، 10 منٹ کے بعد جائیں گے، یہ وسوسے ڈالتے ڈالتے نماز بھی ہو جاتی۔ اور تجارت کرنے والوں کے ذہن میں کیا ڈالتا، لوگ کرتے کیا ہیں، اچھی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، کاروبار کرنے والے خراب چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے، پہلے خراب چیزیں نکل گئے تو اچھا ہے، اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت نہیں ہے۔ جو آدمی صحیح طور پہ کاروبار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اسے برکت عطا فرما دے۔ آج تو یہ حال چل رہا میرے بھائی،
ہر آدمی کے ذہن میں یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، بھائی ٹماٹر کی قیمت تو آسمانوں کو چھو رہی بول کے بڑھ رہے ہیں، 200 روپے کلو، 250 روپے کلو، بعض جگہ تو 250 روپے بھی کلو ہے۔ لوگ ٹماٹر خریدنے کے لیے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ، اور واقعتاً مسئلہ ہے، بھائی 1 کلو ٹماٹر خریدنا ہو تو 200 روپے دینا ہے، حالانکہ اس کی قیمت 500 روپے، کیا بولتے ہیں، 8 روپے، 10 روپے، 15 روپے 1 کلو ٹماٹر کی قیمت تھی، اب جا کے 200 روپے۔ ایک صاحب ہمارے مدرسے کے بازو کا قصہ ہے، انہوں مارکیٹ گئے، مارکیٹ میں گئے تو وہ صاحب کیا کرے گئے تھے، ان کی دکان تھی، پورے ٹماٹے اندر چھپا کے رکھے، ترکاریاں پورے باہر ہیں، ٹماٹے اندر ہیں۔ تو انہوں نے بولے بھائی ٹماٹے ہے کیا آپ کے پاس؟ تو بولے ہے، نہیں دکھ رہے نا؟ ہاں نہیں، جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے وہ نہیں دکھتی کہتے، وہ اندر رہتی، اندر ہے، ذرا چن کے لے سکتے کیا؟ نہیں، چن کے نہیں لے سکتے، کتنا ہونا ہے بولو آپ کو، میں اندر سے لا کے دیتا ہوں۔ وہ سڑے ہوئے ٹماٹے، بیکار ٹماٹے آدمی لا کے دے رہا۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا، آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو آدمی کامل ہوتا ہے، مومن کامل ہوتا ہے، وہ شیطان کی کبھی اتباع نہیں کرتا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتا۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، حق تعالی جل شانہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس واسطے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کی فکریں اور کوششیں کرتا ہے۔ تو اس ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، بڑی اہم شریعت ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک ساری چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں کہ تجارت کیسے کرنا چاہیے، ملازمت کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، نکاح کیسے کرنا چاہیے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں، لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، اور صرف نماز پڑھ کے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بے شک مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے جن جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ساری چیزوں پہ عمل کرے، اس کے مطابق زندگی کو گزارے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔